بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 جولائی 2020 بروز پیر 29 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حج کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا اعلان۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطواد نے کہا ہے کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان بھی کیا۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ ان کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر اور امن نامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل زائد نے کہا کہ حج کے موقع پر کرفیو نہیں لگایا جائے گا، البتہ سیکیورٹی اہلکار حج اجازت نامے نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر روکیں گے۔ انہوں نے اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حج سیکیورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا بعض شاہراہوں کو بند کر سکتی ہے۔ عازمین کی سلامتی کے لیے حج مقامات پر سیکیورٹی حصار۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد نے کہا کہ اس سال منی، عرفات اور مزدلفہ کے اطراف میں سیکیورٹی حصار قائم کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے کہا کہ اس سال ایک نیا اقدام یہ ہوگا کہ حاجیوں کی رہائش، آمد و رفت اور ان کے ہر مرکز کے اطراف سیکیورٹی حصار ہوگا۔ یہ اقدام حاجیوں کی سلامتی کے تحفظ اور ان کے خدمتکاروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سال داخلی معلمین کو حج قافلے بھیجنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص خود کو داخلی معلم کی حیثیت سے متعارف کرا کر حج پر بھیجنے کی بات کرے یا داخلی معلم دفتر کے حوالے سے حج کارواں بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس سال اندرون ملک سے کسی بھی معلم کو سعودی یا غیر ملکی عازمین کو حج پر وہ بھیجنے کا اجازت نامہ جاری نہیں ہوا۔ ایک اور اہم خبر دیتے چلتے ہیں۔ خطبہ عرفہ کا اردو سمیت 5 زبانوں میں ترجمہ۔ حرمین شریف انتظامیہ نے یوم عرفہ کا خطبہ 5 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق اردو سمیت انگریزی، فرانسیسی، انڈونیشی، فارسی زبانوں میں خطبے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ دین کا صحیح فہم دنیا کو پہنچانے کے لیے حرمین شریفین کے خطبات کا ترجمہ کرواتی ہے۔ اس سال یوم عرفہ کے خطبے کا پیغام بھی دنیا بھر میں پہنچایا جائے گا۔ مختلف زبانوں میں خطبہ سننے یا پڑھنے کے لیے انتظامیہ کی ویب سائٹ کے علاوہ مختلف اپلیکیشن سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے خطبہ یوم عرفہ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے حرمین انتظامیہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ قائم کر رکھا ہے جو حرمین کے خطبات سمیت یوم عرفہ کے خطبے کا ترجمہ کرتا ہے۔ ماسک استعمال نہ کرنے والے 200 افراد کا چالان۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن کی پولیس ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے مقررہ ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر 200 افراد کا چالان کیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے سعودی اخبار الوطن نے رپورٹ میں بتایا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے گھروں سے باہر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وزارت کی جانب سے مقرر ضوابط کی خلاف ورزیوں کو نوٹ کرنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں پولیس اہلکاروں کو خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں جن پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ مملکت کے تمام شہروں اور قصبوں میں پولیس ٹیمیں مارکیٹوں اور تفریحی مقامات کے علاوہ شاہراہوں پر بھی عارضی چیک پوسٹ قائم کر کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف چالان کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے ماسک کا استعمال نہ کرنے یا منہ اور ناک کو کسی کپڑے یا رومال سے بند نہ کرنے والے کے خلاف 1000 ریال جرمانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ویب نیوز عادل کے مطابق بلدیہ کی جانب سے سپر مارکیٹس اور مال
کو بھی اس بات کا وہ پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے صارفین کے مالز کے مرکزی دروازے پر سینیٹائزر اور ڈسپوزیبل دستانوں کا بندوبست کریں۔ ہر آنے والے شخص کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کر کے خصوصی انتظام کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر منشیات کی استعمال کی ترغیب، ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان لیفٹننٹ محمد النجیدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر منشیات کی ترغیب دینے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے نے ترجمان اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے بتایا کہ ملزمان کو جازان شہر میں حراست میں دیا گیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر منشیات استعمال کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کر کے نشہ آور اشیاء کے استعمال کی نہ صرف ترغیب دیتا تھا بلکہ اس طرح وہ منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں بھی ملوث تھا۔ مکہ مکرمہ میں پولیس کی گاڑی الٹ گئی، ایک ہلاک۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے مشرقی روڈ پر پولیس کی گاڑی الٹنے پر ایک سپاہی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس کی گاڑی مشرقی مکہ کے ایک راستے پر پیٹرولنگ کر رہی تھی کہ ایک موڑ پر الٹ گئی۔ گاڑی میں 2 سپاہی سوار تھے، ان میں سے ایک جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ زخمی سپاہی کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والے سپاہی کی نماز جنازہ اتوار کو ظہر کے بعد ادا کر دی گئی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی 4 خصوصی پروازیں وہ اسکیجول کی گئی ہیں۔ ایک جدہ سے، ایک ریاض سے اور 2 فلائٹس وہ دمام سے اسکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جدہ سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی۔ فلائٹ کا نمبر PK9740 ہے اور یہ فلائٹ صبح 8:30 پر روانہ ہوگی۔ دوسری فلائٹ ریاض سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ فلائٹ کا نمبر ہوگا PK9726 اور یہ 7:20 پر صبح کے وقت روانہ ہوگی۔ تیسری فلائٹ دمام سے اسلام آباد جائے گی۔ PK9246 فلائٹ کا نمبر ہے۔ 3 بجے دوپہر کے وقت یہ فلائٹ روانہ ہوگی۔ چوتھی فلائٹ دمام سے لاہور کے لیے جائے گی جس کا فلائٹ کا نمبر ہوگا PK9248 اور یہ شام 5 بجے روانہ ہوگی۔ آج یہ 4 خصوصی پروازیں ہیں جو PIA کے تھرو وہ اسکیجول کی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ انڈیا کا وندے بھارت مشن وہ سکسیسفلی جاری ہے۔ اب تک 7,30,000 انڈین سٹیزنز کو ایویکویٹ کیا گیا ہے فرام اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اور آج کے دن میں آپ کو بتاتے چلیں جو کل 19 جولائی کو 5,076 انڈینز ایک دن میں وہ ریٹرن ہوئے ہیں انڈیا میں۔ اور آج بات کریں تو آج انڈیا کی جو فلائٹ اسکیجول ہیں آپ کو بتاتے چلیں، جو پہلی فلائٹ اسکیجول ہے وہ ہے جدہ سے ممبئی کے لیے اور یہ فلائٹ روانہ ہوگی 1 بجے اور فلائٹ کا نمبر ہے AI190 اور اس کے علاوہ فلائٹ جائے گی دمام سے سری نگر کے لیے اور اس کے بعد جو فلائٹ ہے وہ ہے دمام سے کوچی کے لیے اور یہ فلائٹ کا نمبر ہے AI1902۔ یہ روانہ ہوگی 2:50 پر 149 مسافروں کو لے کر۔ آج وندے بھارت مشن فیز 4 کے تحت ایئر انڈیا کی 3 ٹوٹل فلائٹس وہ اسکیجول ہیں انڈیا کے لیے۔ کرونا کے کل مریض وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئے۔ سعودی عرب میں اتوار 19 جولائی کو کرونا کے 2504 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب بھر میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,50,920 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں 3517 مریض شفا یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,97,735 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 39 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح ہلاک شدگان کی کل تعداد 2,486 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس وقت 50,699 مریض زیر علاج ہیں، ان میں سے 20,000 سے زائد انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ سعودی عرب میں باہا اور نجران سمیت 7 علاقوں میں اتوار کو گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ میں اتوار کو گرد آلود ہواؤں نے حد نظر محدود کر دی۔ الحناکیہ، العیس، المہد، بدر، وادی الفرا اور یمبو کمیشنریوں میں مطلع گرد آلود رہا۔ رات گئے تک وہ گرد آلود ہواؤں کا امکان بتایا جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں بہا اور اس کے ساتھ کمیشنریوں میں بھی گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ غیر مناسب اشتہارات میں بچی کی شرکت، رشتہ دار طلب۔
سعودی پبلک پروسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کا نوٹس لیا ہے جس میں ایک کمسن بچی کو غیر مناسب اشتہارات میں کام کرتے دکھایا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سنیپ چیٹ اور سوشل میڈیا کی دیگر ویب سائٹس پر مشہور بچی کو شادی شدہ خواتین کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کے علاوہ اس کی عمر کے حوالے سے غیر مناسب اشیاء کی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ متعدد تشہیری ویڈیو سامنے آنے کے بعد پروسیکیوٹر نے بچی کے رشتہ داروں کو طلب کر کے ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا ہے۔ جدہ سوق الصوارخ میں آتش زدگی، شہری دفاع کا اہلکار ہلاک۔ جدہ کے جنوب میں واقع سوق الصوارخ میں آگ لگنے سے محکمہ شہری دفاع کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی نے کہا کہ سوق الصوارخ میں آگ بجھاتے ہوئے سارجنٹ محمد عبداللہ السقفی ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع کو ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب 11:17 پر اطلاع ملی تھی کہ سوق الصوارخ میں آگ لگ گئی ہے۔ فوری طور پر آگ بجھانے والی ٹیموں کو موقع پر بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ متعدد دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سعودی ڈیجیٹل لائبریری میں کتابوں کا ذخیرہ۔ سعودی وزارت تعلیم کی ڈیجیٹل لائبریری میں مملکت میں محققین اور طلباء کی مدد کے لیے 169 مختلف تعلیمی شعبوں میں تحقیق سے معلومات فراہم کرتی ہے۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں، اساتذہ اور اسکالر اس ڈیجیٹل لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ شام 6 بجے کے نیوز بلیٹن میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔